ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں اس موضوع کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ جادو کا علاج کس سے کروائیں۔ معاشرے کے اندر ہر بندہ ہی عامل بنا بیٹھا ہے، ہر بندہ ہی بزرگ بنا بیٹھا ہے، ہر بندہ ہی کہتا ہے کہ میں روحانی معالج ہوں۔ تو ایک عام بندہ کس کے پاس جائے، کس سے اپنا روحانی ٹریٹمنٹ کروائے؟ اگر کسی کے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی روحانی مسئلہ بن جاتا ہے، جادو جنات کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ لوگ جادو جنات کے مسئلے کو ایسے سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں، یہ کینسر، جس طرح کینسر کا نام سن کر انسان بالکل مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے کہ کینسر، اب اس کے بعد شاید موت ہے۔ جادو جنات کے مسئلے کا نام سن کر بھی انسان اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ شاید اس سے اگلی سٹیج جو ہے انسان کی شاید ڈیتھ ہی ہے۔ تو اپنے بچوں پر خود دم کرے، اپنے اوپر انسان کو صبح و شام خود مسنون دم، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں بتلائی ہیں، ان کو پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ قرآن پاک سارے کا سارا ہی شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ شفا اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کیسے حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں، قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، یقیناً آپ کی زندگی کے اندر امن آ جائے گا، سکون آ جائے گا، برکت آ جائے گی۔ آج ہماری سب سے بڑی پریشانیوں کی جو وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا مسلمانوں کا قرآن کریم کے ساتھ تعلق نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے ہمیں قرآن کا علم نہیں، اسلام کا، اپنے دین کا علم نہیں۔ بے دینوں کے پاس، جاہلوں کے پاس، مشرکوں کے پاس اپنا علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جو عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو آرام چاہیے۔ آرام کی غرض سے ایمان جاتا جائے، اسلام جاتا جائے، آخرت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، اسلام کو ایمان پر داؤ پر لگا دیتے ہیں، صرف دنیا کے تھوڑے سے آرام کی خاطر۔ تو آرام ایک وقت اللہ کے ہاں مقرر ہے، اس وقت سے پہلے آپ جتنی مرضی سٹرگل کر لیں، جتن کر لیں، آرام نہیں آ سکتا۔ جب اللہ کو منظور ہوگا آرام آئے گا، لیکن اس آرام کا طریقہ یہ اب آپ پر ہے کہ آپ اس کو حلال طریقے سے اللہ سے شفا لیتے ہیں یا حرام ذریعے سے لیتے ہیں۔ شفا تو اللہ نے دینی ہے، تو یہ بات کہتے ہوئے سنے ہیں کہ ہمیں تو آرام چاہیے۔ آرام کے لیے انسان کا ایمان سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے، عزت بچانی چاہیے، اپنے مال اور دولت کو، اپنی عزت و آبرو کو خاک میں نہیں ملانا چاہیے۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق، قرب، پرہیزگاری کو مضبوط بنائیں۔ اپنے قریبی کسی امام مسجد سے دم کروا لیں، کسی نیک بزرگ سے دم کروا لیں، جو مزدوری لینے کے لیے دیہڑی کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا تو آپ کی جیب پر فوکس ہوتا ہے کہ آپ سے پیسے کیسے نکلوانے ہیں، ان کا آپ کے ساتھ کوئی سروکار نہیں، کوئی غرض نہیں کہ اس کو کیا مسئلہ ہے۔ وہ ایسے ہی آئی چلائی والی بات سنتے ہیں، سنی نہ سنی ایک برابر۔ وہ تو آپ کی جیب پر ان کا فوکس ہوتا ہے، دھیان ہوتا ہے کہ ان سے پیسے کیسے نکلوانے ہیں۔ تو کسی نیک بزرگ کے پاس جو نمازی ہے، شریعت کا پابند ہے، امام مسجد ہے، اس کے پاس جائیں، اس سے جا کر آپ دم کروا لیں۔ اس وقت اکثر عامل علاج کم کرتے ہیں، ڈراتے زیادہ ہیں۔ اتنا ایشو نہیں ہوتا، اتنا بیماری کا مسئلہ نہیں ہوتا، جتنی بات کا بتنگڑ بنا کر، بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، تاکہ جب تک اگلے بندے کو مزید خوف زدہ نہیں کیا جائے گا، اس سے پیسے کیسے وصول کیے جائیں گے۔ تو ان لوگوں سے مؤدبانہ التماس ہے کہ ایمان انسان کی سب سے قیمتی متاع ہے، تو اپنے ایمان کو بچائیے۔ مشرکوں کے پاس، جاہلوں کے پاس، غیر مسلموں کے پاس، عیسائیوں کے پاس اپنا روحانی ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے نہ جائیں، بلکہ کسی شریعت کے پابند، کسی امام مسجد کے پاس جائیں۔ اسی کے اندر ایک مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح ہے۔